اللہ کریم سورۃ التکویر میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی بچی سے، لڑکی سے پوچھا جائے گا کس خطا کی وجہ سے، کس غلطی کی وجہ سے تجھے قتل کیا گیا۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت جل جلالہ نے اہل عرب کے اس جاہلیت کے دور کو بیان کیا کہ جب ان کے ہاں بچی کی ولادت ہوتی تو وہ بچی کو اس بنا پر قتل کر دیتے تھے، بعض اوقات زندہ ہی زمین میں دفن کر دیتے تھے کہ ہمارے ہاں لڑکی پیدا کیوں ہوئی، لڑکا کیوں نہیں ہوا۔ گویا وہ اس بات کا قصوروار اس بچی کو سمجھتے کہ تو پیدا کیوں ہو گئی، لڑکا کیوں نہیں آیا۔ حالانکہ بچی ہونے میں یا عورت کے ہاں لڑکی کی ولادت ہونے میں نہ قصور عورت کا ہے نہ بچی کا ہے۔ جس طرح عزت رب دیتا ہے، ذلت رب دیتا ہے، روزی رب دیتا ہے، بندوں کی سعادت اور شقاوت یعنی سعادت مندی اور بدبختی رب کے حکم سے ہوتی ہے، ہدایت اور گمراہی رب کے حکم سے ملتی ہے، اسی طرح کسی بھی انسان کو بیٹا یا بیٹی رب کے حکم سے عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جس کو چاہے بیٹے عطا کرے، جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرے۔ کون ایسا ہے جو رب کی قدرت کو چیلنج کر سکے؟ کون ایسا ہے جو اللہ رب العزت کی عطا کی گئی نعمتوں کو ٹھکرا کر خوش ہو جائے؟ اس کائنات کا نظام رب تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ بندہ نہیں جانتا میرے حق میں بہتر کیا ہے، رب جانتا ہے کہ بندے کے حق میں بہتر کیا ہے۔ تو یقیناً رب تعالیٰ وہی کرتا ہے جو بندوں کے لیے بہتر ہے۔ چھوٹا سا ایک آپ سے سوال ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں سے جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو یہاں موجود ہیں، ایسے ذہن والے لوگ جو پریشانی آنے پر، بیٹیوں کی ولادت پر، تکلیف آنے پر، کاروبار میں خسارہ ہونے پر، دھوکہ کھا جانے کی وجہ سے جو شکوے کرنے لگتے ہیں، جو رب کی نعمتوں کے ناشکرے بن جاتے ہیں، ان سے میرا چھوٹا سا سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے لیے بہتر کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بہتر کرتا ہے۔ آپ کی بہتری کس میں ہے؟ آنے والا کل آپ کے لیے بہتر ہوگا یا بہتر نہیں ہوگا، یہ کون جانتا ہے؟ اونچی آواز سے اللہ پاک جانتا ہے۔ جب آپ یہ یقین رکھتے ہیں بحیثیت مسلمان کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، تو آپ کو اگر پریشانی آئی، تکلیف آئی، مصیبت آئی، تو یقیناً اس میں آپ کے لیے بہتری ہوگی۔ کائنات کا نظام کس نے بنایا؟ کائنات کا نظام چلا کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جب کائنات کا نظام رب تعالیٰ چلا رہا ہے، اس کائنات کو چلانے کے لیے جو اسباب وہ بھی رب نے پیدا کیے ہیں، اور اسی نظام کے تحت اللہ نے آپ کو بیٹی عطا کی ہے، آپ کو بیٹا دیا ہے، یا اولاد زیادہ دی ہے، یا بے اولاد آپ کو رکھا ہے۔ آپ کے حق میں اولاد بہتر ہے یا بہتر نہیں، بہتر کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ عموماً لوگوں کی خواہش ہوتی ہے میرے ہاں بیٹے کی ولادت ہو، بیٹا ہونا چاہیے، میرا نام روشن کرے گا، بیٹا ہوگا میری نسل آگے چلے گی۔ مجھے بتائیے کتنے ایسے ہمارے معاشرے کے اندر افراد موجود ہیں، ہو سکتا عام میں سے کتنے افراد ایسے موجود ہوں اور موجود ہیں
کہ جن کی اولاد جوان ہو چکی ہے باپ کو سیدھے منہ بات نہیں کرتی، باپ کو، ماں کو وہ احترام نہیں دیتی، ماں باپ کو بالکل الگ چھوڑ رکھا ہے۔ کتنے ایسے افراد ہوتے ہیں، جب یہی بیٹا پیدا ہوا تھا باپ نے کتنی خوشی کا اظہار کیا تھا، میرے بیٹا ہوا ہے، مٹھائیاں کھلائیں، دوست احباب کو مبارکباد دی، مبارکباد وصول کی، سالگرہ کا اہتمام کیا، شادی کی، بچے کو کاروبار کروا کے دیا، تعلیم دلوائی، بچے کے لیے کتنا کچھ کیا باپ نے، ماں نے۔ اب یہی بیٹا بڑا ہو کر باپ کو خون کے آنسو رلاتا ہے، باپ کو جدائی کا غم دیتا ہے، باپ کو بالکل الگ تھلگ گھر میں پھینک دیتا ہے۔ اس باپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ تجھے بیٹے کی طلب تھی، تو یہی دعائیں کیا کرتا تھا، بیٹی پر تو مرجھا جایا کرتا تھا، مجھے بیٹا چاہیے، میرا نام روشن ہوگا، یہ نام تیرا روشن یوں ہو رہا ہے۔ پھر یہی باپ کہتا ہے کاش میرا بیٹا مر جاتا۔ کئی ایسے نمازی بھی مجھے ملے، انہوں نے مجھ سے کہا حضرت دل کرتا ہے بعض اوقات کہ اپنے جوان بیٹے کے لیے موت کی دعا کروں کہ اللہ اس کو موت دے دے، لیکن پھر دل میں خیال آتا ہے اولاد ہے، اتنا بیٹا دکھ دیتا ہے۔ عموماً معاشرے کے اندر بیٹیاں بھی ایسی بد چلن بعض اوقات ہو جاتی ہیں، بیٹیاں بھی باپ کا منہ کالا کرتی ہیں، بیٹیاں بھی بعض اوقات غلط راستے پر چل پڑتی ہیں، صرف بیٹے ہی ایسے نہیں، بیٹیاں بھی ایسا کرتی ہیں۔ لیکن میں جس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ بندے کو چاہیے کہ رب جو عطا کرے بندہ اس پر راضی رہے۔ میرا رب مجھے بیٹیاں دے، میرا رب مجھے بیٹے دے، مالک میں تیری عطا پر راضی ہوں، میں تیری عطا پر راضی ہوں۔ اور جو رب کی عطا پر راضی ہو، جو بندہ رب کی ذات پر توکل کرے، بھروسہ کرے، تو میرے رب کا وعدہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو رب پر توکل کرے، بھروسہ کرے، تو رب اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کے مصیبتوں کو بھی دور کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی پریشانیوں میں بھی اسے صبر عطا کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے صبر کرنا، ایک ہوتا ہے برداشت کرنا۔ قرآن کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو کئی مقام پر ملے گا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے والا بہادر ہوتا ہے۔ صبر کا مفہوم کیا ہے؟ صبر کرنے والا گویا اس بات پر راضی ہوتا ہے میرے مالک جو تو نے مجھ پر مصیبت نازل کی ہے، جو تو نے مجھے آزمائش میں مبتلا کیا ہے، میں اس پر راضی ہوں، شکوہ نہیں کرتا۔ برداشت کرنے والا گویا وہ یوں کر رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے مجبوری ہے اب تو برداشت کرنا پڑے گا، ناشکرا پن اس کے اندر آ رہا ہوتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالی جو بھی اولاد دے، کاروبار دے، جس حال میں رکھے، بندے کو چاہیے رب کی رضا پر راضی رہے۔ اور اگر پھر بھی مشکلات آئیں، اولاد نافرمان نکل آئے، پریشانیاں آ جائیں، تو بندے کو چاہیے اس پر صبر کرے۔ صبر کرے گا اللہ پاک اسی اولاد میں برکت دے گا، انشاءاللہ اسی اولاد کا سکھ اپنی بڑھاپے کی عمر میں وہ پائے گا۔ تو رب تبارک و تعالی بیٹے دے، بیٹیاں دے، مالک کا کرم ہے، مالک کا احسان ہے، مرضی ہے مالک کی، جس کو جو چاہے عطا کرے۔ کس کا زور کیا ہے؟ بیٹی پیدا ہونے پر اپنی بیوی پر ظلم کرنا، بیوی کو تانے دینا، بیوی کو تکلیف پہنچانا، بیوی کو طلاق دینا، یا اپنی بچی پر ظلم کرنا، معاذ اللہ بچی کو قتل کر دینا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہونے کی بجائے وہ گویا یہ سمجھ رہا ہے کہ ایسا میری مرضی کے مطابق کیوں نہیں ہوا۔ میرے بھائی یاد رکھ، تیری مرضی کے مطابق ہوگا تو جنت میں ہوگا، رب تعالیٰ وہاں تجھے اختیار دے گا، جو تو چاہے گا تجھے ملے گا۔ دنیا کے اندر تیری مرضی نہیں چلنے والی،
ہاں تیری مرضی چل سکتی ہے اگر تو اپنی مرضی کو رب کی رضا کے تابع کر دے. اگر تو اللہ کی مرضی کے تابع کرے گا، اللہ کے دیے پر راضی رہے گا، تو رب تعالیٰ تیری خواہشات کو ایسے پورا کرے گا جہاں سے تیرا گمان بھی نہ ہوگا. رزق کے معاملے میں، روزی کے معاملے میں، ہر معاملے میں رب تعالیٰ تجھے کافی ہو جائے گا. حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حارث سے مکہ پاک میں سنی. حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، من تفقہ فی دین اللہ، جو اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کرے، فقہ حاصل کرے، دینی مسائل کا علم حاصل کرے، کفاہ اللہ ہمہ، اللہ اس کے غموں میں اسے کافی ہو جاتا ہے. وَرِزْقَهُ مَنْ لَا يَحْتَسِبْ، رب تعالی وَرِزْقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ پاک اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اللہ کے دیے پر بندہ راضی رہے اور دین کا علم حاصل کرے، دین حاصل کرے، دین کی سمجھ حاصل کرے، رب تعالیٰ اس کی روزی کا ضامن بن جاتا ہے. اور قرآن میں رب تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا جو اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے آسان فرما دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا. تو دو باتیں پتہ چلی، ایک قرآن سے ایک حدیث سے. رزق میں اگر برکت چاہیے، روزی میں فراوانی چاہیے، اگر غموں سے نجات چاہیے، پہلا کام یہ کریں کہ دین کا علم حاصل کریں، اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کر آئیں، صرف دنیا بچوں کو نہ پڑھائیں. جب آپ کے بچے دین کا علم حاصل کریں گے، جب آپ کے بچے دین میں سمجھ حاصل کریں گے، تو انشاءاللہ پھر ایسے جاہلوں والے وہ عمل نہیں کریں گے کہ بیٹی ہو گئی تو چہرہ مرجھا جائے. قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے اس بات کو بیان کیا کہ جاہلیت کے اندر جب کسی کے بیٹی پیدا ہوتی تو چہرہ مرجھا جاتا، چہرہ اتر جاتا، چہرہ سیاہ پڑ جاتا اس کا، میرے بیٹی پیدا کیوں ہو گئی. جب دین بچے کو سکھائیں گے انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ بھی بنے گا، پریشانیاں بھی دور ہوں گی، رزق بھی رب کی طرف سے وافر انداز میں ملے گا. دوسرا قرآنی عمل کہ رب تبارک و تعالیٰ کا تقوی دل کے اندر اختیار کریں، اللہ کا خوف دل میں رکھیں کہ اگر میں نے کسی پر ظلم کیا، اگر میں نے گناہ کیا، اگر میں نے کسی کا حق مارا، اگر میں نے اپنے بچوں کے حقوق پورے نہ کیے، بلا وجہ اپنی بیوی کو تکلیف پہنچائی، تو پھر مجھے قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا. ڈر رب کا ہو، تنہائی میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، ہر جگہ رب کی نافرمانی سے بندہ بچے تو پھر رب تعالیٰ وہاں سے رزق عطا کرے گا، بندے کا گمان بھی نہ ہوگا. آج بھی جو دین دار طبقہ ہے، جو مذہبی افراد ہیں، جو دین کا علم رکھنے والے ہیں، ان کے گھروں میں آپ کو خوشحالی ملے گی. لیکن دین سمجھنے والے ہوں، دین کو دنیا کی خاطر بیچنے والے نہ ہوں، دنیا داروں کے لیے، مالداروں کے لیے، حکمرانوں کے لیے تو تعظیم کرنے والے نہ ہوں، غریبوں کو بھی سینے لگانے والے ہوں، مالداروں کی خاطر مسئلے چینج کرنے والے نہ ہوں، اللہ کی آیتوں کو دنیا لینے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے بیچنے والے نہ ہوں. جو دین کا مسئلہ ہو وہ اس کے سامنے بیان کر دیں. تو میں بات کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جاہلیت کے اس عمل کو بیان کیا کہ جاہلیت کے اندر جس بچی کو دفن کر دیا گیا ہوگا اللہ اس سے پوچھے گا، باپ بھی سامنے ہوگا، اس بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس خطا پر قتل کیا گیا، تیرا قصور کیا تھا، تیرا گناہ کیا تھا کہ تیرے باپ نے تجھے قتل کر دیا. وہ باپ بھی غور کرے، وہ باپ بھی سوچے جو آج بیٹیوں کی وجہ سے
اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، جو بیٹیوں کو دیکھ کر جھجلا جاتا ہے، یہ سمجھتے ہوئے بیٹیاں ہیں شادی کرنا پڑے گی، بیٹیاں ہیں ان کو کھلانا پلانا پڑے گا، میرے بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا؟ اے میرے بھائی ذرا غور کر، جب قیامت میں تجھ سے رب نے پوچھ لیا، جب قیامت میں تیرے سامنے تیری بچیوں سے پوچھ لیا تمہارا قصور کیا تھا، تمہارا باپ اس طرح پریشان ہوتا تھا، تو بچیاں کیا کہیں گی؟ مالک تو بہتر جانتا ہے، ہمارا قصور فقط اتنا کہ ہم بیٹیاں تھیں، ہم لڑکیاں تھیں۔ یہاں پر ان ماں باپ کو بھی غور کرنا چاہیے جو بچیوں کے مقابلے میں بیٹوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ایک طرف بیٹی ایک طرف بیٹا، جی بیٹے کو زیادہ ملے گا، بیٹے کا حق زیادہ ہے، بیٹے کے لیے نیا سوٹ بھی آئے گا، بیٹے کے لیے یہاں یہ چیز بھی آئے گی، اور اگر بیٹی خواہش کر دے تو بیٹی کو یہ کہہ کر سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے ارے بیٹے مستقبل بن ہیں ہمارے۔ میری ایک بات یاد رکھیے گا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں رب کی نعمت ہے، کبھی بھی اپنی اولاد سے یہ امید لگا کر بچوں کی پرورش نہ کریں کہ یہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے گی۔ آپ کے بڑھاپے کا سہارا وہی ذات ہے جو آج آپ کی جوانی کا سہارا ہے۔ آپ کو بڑھاپے میں رزق وہی ذات عطا کرے گی جو آج آپ کو رزق دے رہی ہے۔ آپ کو بیماری میں شفا وہی ذات عطا کرے گی جو آج جوانی میں آپ کو بیماری سے شفا دے رہی ہے۔ جس نے آج آپ کو عزت سے رکھا ہے وہ ذات اس بات پر قادر ہے کہ بڑھاپے میں بھی آپ کو عزت والی زندگی عطا کرے۔ جس ذات نے آج آپ کو کسی کا محتاج نہیں کیا وہ ذات اس بات پر قادر ہے کہ آپ کے بڑھاپے میں بھی کسی کا آپ کو محتاج نہ کرے۔ اس دن سے رب کی پناہ طلب کیا کریں جب اولاد کے محتاج بن کر آپ اولاد کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہو۔ اللہ سے اس دن کی دعا کیا کریں میرے مالک مجھے زندگی میں کبھی بھی اپنی اولاد کا محتاج نہ کرنا۔ دنیا والوں کا محتاج بھی رب کسی کو نہ کرے، لیکن غیر کے آگے ہاتھ پھیلانا یہ بھی بڑا تکلیف دہ عمل ہے۔ اور ایک ایسا نوجوان، ایک ایسا فرد جس کے رگوں کے اندر ہمارا خون دوڑ رہا ہو، جس کی جوانی میں ہماری محنت شامل ہو، جس کی آرزویں پوری کرنے میں ہماری عزت کی نیلامی ہو چکی ہو، جس نوجوان کو یہ مقام دینے میں ہم نے پتہ نہیں کون کون سے پاپڑ بیلے ہوں، وہ نوجوان ہمارے سامنے ہو اور اس نوجوان کو ہم اپنا بیٹا بھی کہیں اور بھکاری بن کر ہاتھ بھی پھیلائیں، بڑا تکلیف دہ عمل ہے۔ اللہ سے اس دن سے پناہ طلب کیا کرے میرے مالک ہمیں اس دن سے محفوظ رکھنا۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آخر میں پھر آپ سے گزارش کروں گا، اللہ نے جسے بیٹیاں دی ہیں وہ بھی رب کا شکر ادا کرے، جسے بیٹے دیے ہیں وہ بھی رب کا شکر ادا کرے، جسے اولاد نہیں ملی وہ بھی رب کا شکر ادا کرے۔ ہو سکتا ہے یہی اولاد جوان ہو کر آپ کو اس بھکاری کی طرح بنا دے کہ جس بھکاری کی زندگی ساری زندگی حسرت کے ساتھ گزر جاتی ہے۔ نہیں تو ایسے باپوں سے مل لیں، اپنے جیسے عمر کے بوڑھے لوگوں سے ملاقات کر لیں جن کے بچے جوان ہیں، ان سے ملاقات کر کے دیکھ لیں آپ کو اپنی اولاد سے کتنا سکھ ملا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے جب بھی دعا مانگے میرے مالک مجھے عافیت والی نیک اولاد عطا کر، مجھے وہ عطا کر جو میرے حق میں بہتر ہو۔ بیٹیوں کو کبھی بھی بیٹوں کے سامنے کمتر نہ کریں۔ آپ کا نام روشن جو ہوگا، آخری بات، آپ کا نام روشن آپ کا بیٹا نہیں کرے گا، آپ کا نام روشن آپ کا بیٹا نہیں کرے گا، آپ کے کارنامے آپ کا نام روشن کریں گے۔ یاد رکھیے گا، آپ کا نام آپ کا بیٹا روشن نہیں کرے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، بیٹے دو تھے دنیا سے چلے گئے، نام آج بھی روشن ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کی زندگی کو دیکھیں، بیٹوں کو لوگ نہیں جانتے، ان کے کارناموں کو لوگ جانتے ہیں۔
تو بندے کا نام جو روشن ہوتا ہے اولاد سے نہیں ہوتا، نام روشن ہوتا ہے اپنے اچھے کارناموں سے۔ تو خود اچھے بنیے، دین کا کام کیجئے، دنیاوی اعتبار سے لوگوں کی خیر خواہ بن کر لوگوں کی خدمت کیجئے، انشاءاللہ نام روشن ہوگا۔ لیکن ہمیں زندگی نام کو روشن کرنے کے لیے نہیں گزارنی، ہمیں زندگی گزارنی ہے مالک کی مرضی کے ساتھ۔ مالک کی مرضی کے ساتھ زندگی گزرے گی تو انشاءاللہ اس مالک کی عطا اتنی ہوگی کہ وہ مالک کبھی بھی اپنے ماننے والوں کو، عبادت کرنے والوں کو، بھروسہ کرنے والوں کو کبھی بھی مایوس نہیں فرماتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔